میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر طارق فضل چوئی صاحب کے ایک گفتگو کے حوالے سے 2 منٹ بات کروں گا, زیادہ نہیں میں بات کرتا, اسپیچ کا وقت نہیں ہے اور آپ کا میں شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے اس وقت موقع دیا, حالانکہ مناسب نہیں تھا. میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے بعد میں بات کرتا. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہاں ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب فلسطین کے ساتھ ہیں, ہم سب کشمیر کے ساتھ ہیں, ہم بھارت کے خلاف ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. اینڈ آف سٹوری. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس سیٹ پہ اگر نواز شریف بیٹھے, یہاں اگر عمران خان بیٹھے ہو, وہاں اگر بلاول صاحب بیٹھے ہو, ڈاکٹر طارق ہو, علی محمد ہو, اچکزئی صاحب ہوں, یا میری بہن شاندانہ گلزار, وی آر اگینسٹ اسرائیل. طارق صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ بات ہم ایک دوسرے کو تانے کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے ٹویٹ نہیں کی, آپ نے بات نہیں کی. ایک آدمی اسپیکر صاحب جیل کی کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا ہے, اس کو علاج تک کی سہولت نہیں ہے, وہ اپنی بہنوں سے 3 مہینے سے بات نہیں کر پا رہا, 8 مہینے بعد 9 مہینے بعد اپنے بیٹوں سے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کی بات ہوئی ہے. محترم طارق بھائی توجہ چاہتا ہوں, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. ایک انسان کا پتہ تب لگتا ہے جب وہ طاقت کے پائیدان کرسی پہ بیٹھ کے پھر وہ حق کی بات کرے. وزیر اعظم عمران خان بطور وزیر اعظم آج بھی جا کے وہ ٹویٹر ہینڈل ساتھ نہیں لے گئے, وہ پی ایم ہاؤس کا ٹویٹر ہینڈل ہے. آج محترم شہباز شریف صاحب وزیر اعظم 19 اگست 2020 بطور وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ our stance is very clear. As قائد اعظم محمد علی جناح said, Pakistan will never accept, never recognize Israel until the Palestinians are given their right of self-settlement, just settlement. ختم بات. بطور وزیر اعظم کہہ رہا ہے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, بس آخری میں خم 1 منٹ بھی نہیں ہوگا, نہیں, بطور وزیر اعظم تو کہہ گئے, اب اپوزیشن لیڈر کے طور پہ شاید خدا نخواستہ عمران خان کے ویوز چینج ہو گئے ہیں. حالانکہ عمران خان وہ آدمی ہے کہ جب وہ سیاست میں بھی بہت پہلے کی بات ہے, ارلی سیاست میں تھا, ہندوستان میں ایک کانفرنس تھی, اور وہاں جب ان کو یہ پتا لگا کہ شاتم رسول سلمان رشدی کو بلایا جا رہا ہے, انہوں نے کہا میں اس چھت کے نیچے نہیں بیٹھوں گا جدھر سلمان رشدی جا کے بیٹھے گا. انہوں نے انکار کیا, نہیں گئے. لیکن بطور اپوزیشن لیڈر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بطور اسیر قومی رہنما اپریل 2024 الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل کی جو ہے ان کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے جناب اسپیکر صاحب 29 اپریل 2024 الیکشن کے تقریباً 2 مہینے بعد انہوں نے کیٹیگوری کے لیے کہا, ٹائم کم ہے ورنہ پوری سپیچ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا. اس میں اسرائیل کو اپنی ٹویٹ میں 1 ملین ویوز ہیں اس ٹویٹ کے. انہوں نے کہا اسرائیل ٹیرر اسٹیٹ ہے, ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے, اور یہ بھی کہا کہ نہ صرف اسرائیل کے خلاف ہیں جو دہشت گرد ملک ہے, بلکہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں, ہم بھارت کے خلاف. تو ان چیزوں سے نکلیں, ان چیزوں سے نکلیں, کچھ جامع پالیسی بنائیں, اور پالیسی کیا ہوگی, پالیسی وہی ہوگی. ہم کبھی بھی اس پہ مذاکرات سے نہیں بھاگے, نہ بھاگیں گے. ہم نے صرف جی آخری آپ کو طارق صاحب, ہم نے صرف آپ کو, ہمارے آنریبل اپوزیشن لیڈر صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی تھی پہلے بھی, آج پھر کر دی. ہم چاہتے ہیں کہ آپ پورے ایوان کو اعتماد ملے. اس کو آپ, ہمارے دور میں بھی ایسے ہوا تھا, تمام ایوان اور سینٹر حضرات بیٹھ جائیں گے, انشاءاللہ ہم سب محب وطن ہیں, یہ سینے کٹ جائیں گے, یہ سر کٹ جائیں گے, ملک کا راز باہر نہیں نکلے گا. آپ قوم کو اعتماد ملے, ہم آپ کے ساتھ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. واقعی رانا ثناء اللہ بھائی اور منسٹر صاحب آئے تھے پرسین چمبا. ہماری اس ملک کی مسائل سے دلچسپی کا یہ عالم ہے جناب اسپیکر, آپ سمیت ہم یہاں 19 آدمی بیٹھے ہیں, آپ سمیت ہم یہاں 19 آدمی بیٹھے ہیں. یہ ہماری دلچسپی ہے اس ملک کے مستقبل سے, جبکہ ہمارا خطاب بدترین حملے کے اندر ہے, جبکہ ہمارے تمام ہمسایوں سے حالات خراب ہیں. ہماری دلچسپی کا یہ عالم ہے. میں مشکور ہوں شریف آدمی کا آئے تھے, میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا مہربانی کریں آپ تخصیص نہ کریں قومی اسمبلی کے ممبران میں, سب قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, جہاں سے بھی منتخب ہوا ہے عوام کا نمائندہ ہے, اور یہ ہاؤس وہ جگہ ہے پارلیمنٹ کو خالی کر دیں, ان کیمرہ کر دیں.
ممبران میں اعتماد ہوگا کہ بھائی ہم پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے، ہم پہ بھروسہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جناب اسپیکر، یہ پاکستان کے ممبران ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے ہم نے کون سا ڈول پیٹنا ہے، غلط بات کرنی ہے، لے لیں پارلیمنٹ کو اعتماد۔ آپ لیبیا اس وقت بری حالت میں ہے، 3-4 قسم کی حکومتیں شامل میں، افغانستان کے ساتھ آپ 3 جگہ بیٹھے ہیں، ترکوں کے سامنے آپ بیٹھے ہیں، قطر میں آپ بیٹھے ہیں، لے لیں بتائیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں۔ اس طرح کیسے ہوگا جناب اسپیکر؟ میں اور علامہ اگر آ بھی جاتے، یعنی مجھے علامہ میں وہ کون سے سرخاب کے پل ہیں، وہ سینیٹر ہیں، میں قومی اسمبلی کے ممبر ہوں، سینکڑوں آدمیوں میں صرف ہم 2 وہاں آ جاتے، فائدہ کیا ہوتا؟ میں آج بھی کہتا ہوں فضل بھائی اس کو مسئلہ نہ بنائیں، اس کو مسئلہ نہ بنائیں، شہباز بھائی سے کہیں بلائیں، اور اس پاگل کوئی نہیں پاکستان کا کہ ہم جا کے ڈول پیٹیں گے کہ جی کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا۔ اگر کوئی سوال پوچھنا تھا پوچھ لیں گے، اگر اس کی پابندی تھی وہ بھی ہم وہ کر دیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم جس طرف جا رہے ہیں، ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکراتی ملک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ایران یورانیم کو 0 اس پہ لا رہا تھا۔ یہاں ملٹری بلڈ اپ ہو رہا تھا تمام سمندروں میں۔ جناب اسپیکر، نہ OIC نے میٹنگ بلائی، نہ پاکستان نے یہ کوشش کی کہ ہمسایوں کی میٹنگ بلائیں۔ آپ کے لوگ گئے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ گئے ہیں افغانستان، اور لوگ گئے ہیں افغانستان کے حکمران جو بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے خود مختاری کو چیلنج نہ کریں، آئیں جو بات ہماری ترکی میں ہوئی ہے اوپن کر دیں، جو بات ہماری عرب ممالک میں اوپن کر دیں، اس پہ بحث کریں، آئیں بلائیں، ہم بیٹھیں گے۔ اس طرح نہیں ہوگا جناب اسپیکر۔ جس طرح میرا بھائی چلا گیا ہے بلوچستان کا نشکی کا، آپ نے جو جنگ شروع کر دی ہے، اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں تمام پشتونخوا پہ، خیبر پشتونخوا پہ، بلوچ علاقوں پہ، جناب اسپیکر لوگوں کے سہار شبہ نان شبینہ کا مسئلہ بن گیا ہے۔ ہم ایسے نہیں خدا نخواستہ کہ ہم اپنے ملک کے مخالف ہیں، لیکن ہم اس ملک کو یہاں تک نہیں لے جائیں گے کہ وہ ہمسایہ ملک ایران پہ ایک دہشت گرد حملے، جو دنیا کی سب سے بڑی پاور، ٹرمپ از ناٹ دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، ٹرمپ تمام دنیا کا پریزیڈنٹ ہے، وہ جب اعلان کرے گا کہ میں فلانے کو ماروں گا، فلانے کو ماروں گا، فلانے کو ماروں گا، اور میں نے مار دیا، اور ہماری طرف سے کنڈیمنیشن نہیں آئے گی، یہ جناب اسپیکر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، لائیں ایک اچھا ریزولوشن، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اس حملے کو کنڈیم کریں برے الفاظ میں، سخت الفاظ میں۔ امریکہ اور اسرائیل، اگر ہم ایسے آنکھیں بند کریں گے جناب اسپیکر، آخری بات، ہماری باری آئے گی، ہمارے یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں جناب اسپیکر، احسان فراموش لوگ۔ جناب اسپیکر 1-2 منٹ صرف، جب بابل النروا کے زمانے میں جب ایک جہری حکمران نے یہودیوں کی سب سے مقدس عبادت گاہ کو برباد کر دیا تھا، اس کو واپس وہاں سے لینے میں سب سے بڑا احسان اس وقت کے ایران نے کیا تھا، سائرس دی گریٹ۔ سائرس نے ان کو بھگا دیا گیا تھا لاکھوں کی تعداد میں، سائرس نے ان کی بندرگاہ کو واپس نئے سرے سے تعمیر کیا، وہ احسان بھی وہ نہیں مانتے جناب اسپیکر۔ شاہ فیصل شہید ریکارڈ پہ ہیں جناب اسپیکر، شاہ فیصل ریکارڈ پہ ہیں۔ شاہ فیصل صاحب نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل جون کے مقبوضات سے علیحدہ ہو جائے، چلا جائے، ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ وہ نہیں مانے، اسرائیل تمام ان علاقوں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، بشمول مدینہ منورہ، بشمول مدینہ منورہ کے ساتھ خیبر، کہ وہ ہمارے علاقے ہیں، اس پہ وہ لگا ہوا ہے، اور ہم خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں۔ خدا نہ کرے کل تاریخ ہم کو ملامت کرے۔ اب بھی وقت ہے ہمیں مسلمان دنیا کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں مشکور ہوں فضل بھائی کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا، میں آج بھی کہتا ہوں بسم اللہ کرے لائیں، یہاں ہمیں بتائیں کون سے معاہدات ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ آپ کے کیا مسائل ہیں۔ یہاں سارے لوگ ہیں کہ یہ برادرانہ تعلقات بن سکتے ہیں۔